ہمیں اپنی زندگی میں کسی ایسی طاقتور ذات کی ضرورت ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، جو کہیں پہ آ کے بلوک نہیں ہوتا، جو کہیں پہ آ کے بے بس نہیں ہوتا، جس کا علم بالکل مکمل ہو۔ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اور سے ایڈوائز لینے کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور سے کسی قسم کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات میں جب جس چیز کا فیصلہ جس وقت کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو اصل میں مدد چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب ہم بے بس ہوتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں چند اہم باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سچویشن ہوگی، اگر اللہ نے ہماری مدد کا فیصلہ کر دیا تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمیں نیچے نہیں گرا سکتے، لیکن اگر اللہ نے ہی ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ساری دنیا کے لوگ مل کر، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالنا چاہیں، ہماری پرابلمز کو ریزولو کرنا چاہیں، تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پرے سنسیئرلی، اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے۔ جب دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ دعا میں اپنی مشکلات، احساسات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے بیان کریں اور یقین رکھیں کہ وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 2، استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ہمارے گناہ اکثر ہماری مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 3، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور مشکلات میں حوصلہ نہیں ہارتے۔ بے بسی کے وقت صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہی ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، نماز اور ذکر الہی کا اہتمام کریں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ جب بھی بے بسی محسوس ہو، نماز کی طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ نمبر 7، شکر گزار بنیں۔ مشکل وقت میں بھی اللہ کی دی ہوئی دیگر نعمتوں کو یاد کریں اور شکر کریں۔ شکر گزاری اللہ کی مزید رحمتوں کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی طرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں فلاں انسان میری مدد کرے گا، جب مجھے مالی تنگی آئے گی تو میرا فلاں دوست بہت مالدار ہے، وہ میری ہیلپ کر دے گا، جب مجھے کوئی ہاسپٹل کا مسئلہ آئے گا تو میرا فلاں جاننے والا ہاسپٹل کی بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، وہ میری مدد کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی سے مدد لینا کوئی منع نہیں ہے، بلکہ امید نہیں ہونی چاہیے۔ امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ یہ سب اسباب ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، لیکن ہماری امید اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ذریعہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہن کو، اس چیز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ذات ہے جو کہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر سچویشن میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔